بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ روز اول سے والدین کی عظیم ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اولاد کی تربیت کی فکر کریں۔ علماء نے لکھا ہے، بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے اولاد کے حقوق محفوظ کیے گئے ہیں۔ اچھا خاندان ہو اور فاظفر بذات الدین، عورت عزت والی ہو، دین والی ہو، اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو آگے نسل بڑھے تو وہ دیندار ہو، متقی، پرہیزگار اور غیرت مند ہو۔ روز اول سے ہی اس کی فکر کی گئی ہے، اور آج کل غفلت برتی جا رہی ہے اولاد کی تربیت کے متعلق، ان کے عقائد و نظریات کے متعلق۔ جب وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر سوچ ہوتی ہے کاش کہ کوشش کر لیتے، اپنے بچوں کو بنا لیتے، پھر بعد میں ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو برادران عزیز، آج ہی سے فکر کیجئے، نکاح کے انتخاب ہی سے فکر کیجئے، اور عورت کے حمل سے ہی فکر کیجئے کہ ہماری اولاد نیک صالح ہو، با اعتبار اور با کردار ہو، برے راستے پر نہ چلے۔ اس کے لیے انبیاء علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں اور طلب و جستجو پروردگار عالم سے انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ سے طلب کی ہیں چیزیں، سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے کہ اے اللہ، هب لي من لدنك ذرية طيبة، مجھے اپنی طرف سے ایک پاکیزہ بیٹا عطا فرما دے، باکردار ہو۔ اور ہر مسلمان کو یہ دعا مانگنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، بیوی کو، بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں لیڈرشپ عطا فرما، ہمیں قائد اور رہبر اور رہنما بنا، نیکی میں ایسا بنا کہ ہم آگے چلیں، ہماری نسل ایسی تیار فرما کہ جن کو دیکھ کر لوگوں کے اندر دین پر چلنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے، ان کی معاشرت کو دیکھ کر، لوگوں کے ساتھ محبت کو دیکھ کر، ان کی خدمت خلق کو دیکھ کر، ان کی محبت کو دیکھ کر، ان ساری چیزوں پر نظر کر کے لوگوں کو شوق پیدا ہو جائے کہ ہماری اولاد کو بھی ایسے ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے بیٹا عطا فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے، ان انبیاء علیہ السلام کا وارث بنے، دینی وراثت کو آگے چلانے والا ہو، دین کے علم کو آگے چلانے والا ہو، روحانی دنیا میں تیرے یہ کلمے کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے والا ہو۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اور یہ دعا، یہ جذبہ کب پیدا ہوا؟ بڑھاپے کی عمر میں۔ خود فرما رہے ہیں، انی وہن العظم، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الراس شیبا، سر سفید ہو گیا ہے، ولم اکم بدعائک رب شقیا، لیکن تیری کرم فرمائیاں، تیری مہربانیاں اے اللہ میرے اوپر، تیری عطا اتنی ہے کہ میں اس کو شمار نہیں کر سکتا، اور پھر بار بار عطا اور مہربانی ہوتی رہی۔ اب تو عادی ہو چکا ہوں، اب اس بڑھاپے کی عمر میں تو زیادہ مستحق ہوں، اب امید لگائے بیٹھا ہوں کہ تو مجھے بیٹا عطا کرے گا۔ وہ خیال آیا تھا اس وقت جب اماں مریم کے سامنے پھل رکھے ہوئے تھے بے موسم کے،
سردیوں میں گرمیوں کے پھل، گرمی کے موسم میں سردیوں کے پھل آگے رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا، دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا رازق مریم ثمار الشتاء فی الصیف، اے پروردگار، اے مریم کے رازق، مریم کو رزق دینے والے اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں کھلانے والی ذات، وَيَا ثِمَارَ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ، سردیوں کے گرمیوں میں، گرمیوں کے سردیوں میں پھل کھلانے والے پروردگار، ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے بھی ایک پاکیزہ اور باکردار بیٹا عطا فرما دے۔ تو برادران عزیز، پاکیزہ بیٹا وہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک کون بنتے ہیں؟ کون بنتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک؟ وہ جو خدا کے دین پر چلنے والے ہوتے ہیں اور باکردار ہوتے ہیں۔ اور یہی جذبہ ہر باپ کا ہوتا ہے، ہر ماں کا ہوتا ہے، چاہے وہ خود کتنی ہی گرے ہوئے کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کو ترقی پر دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کا نکھرا ہوا کردار دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو باصلاحیت اور باکمال دیکھنا چاہتے ہیں۔ خود چاہے جتنی بھی ناقص اور کمزور کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتے، ان کو نیک ہونا چاہتے ہیں ان کا۔ تو فکر یہی ہونی چاہیے۔ اور حب لنا کے الفاظ آئے ہیں انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگا ہے اسی صفت وہاب سے مانگا ہے، یا وہاب حب لی من نعمت الدنیا والآخرہ، اے وہاب دنیا و آخرت کی نعمتیں عطا فرما۔ وہاب کے ذریعے سے، جس کا نام عبد الوہاب ہے، اس کا وفق پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام وہاب کے ساتھ، تو اس کو سب سے زیادہ فائدہ اس اسم کے ساتھ ہوگا۔ چاہیے اس کو کہ وہ اسی اسم کا ورد کرے۔ اور جس کا نام سلمان ہے، سلیمان جس کا نام ہے، وہ بھی اس اسم مبارک سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ اعداد و حروف ایک جیسے ہیں، تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لہذا ان کو پڑھنا چاہیے، اس کا زیادہ ورد کرنا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے اس کی دل کی آنکھ روشن ہو جائے گی، اور دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازیں گے۔ یہی صفت وہاب تھی۔ کون؟ اللہ کے نبی، وہ جن کو اللہ نے سلطنت عطا فرمائی، تخت شاہی مرحمت فرمایا، پرندوں کی بولیاں سکھلائی، ساری دنیا کی سلطنت پر، حکومتوں پر دبدبہ اور بادشاہت عطا فرمائی تھی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے انہوں نے بھی اسی صفت مبارکہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی۔ کیا؟ اے اللہ، رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے اللہ تو وہاب ہے، مجھے ایسی سلطنت و بادشاہت عطا فرما دے کہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انہی کو ہی عطا فرمائی تھی۔ سلطنت مانگتے ہو، عہدہ مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو، تو یا وہاب کا ذکر کرو۔ اور علماء نے اس کے خواص و فضائل میں لکھا ہے کہ جس آدمی کی اولاد خراب ہو چکی ہے، بد کردار ہو چکی ہے، راہ راست سے بھٹک چکی ہے، ان کو چاہیے کہ یا وہاب کا ورد کریں۔ اس سے پہلے اپنے بیٹے کے نام کا وفق اسماء الحسنہ میں سے تلاش کریں، اس کو تلاش کرنے کے بعد جو اسم اس کے نام کے ساتھ مل جائے وہ بھی ساتھ، اور اس کے ساتھ یا وہاب، اس کا ورد کریں۔ اور اگر ہو سکے کوئی ماہر عملیات آپ کے ساتھ رہتا ہے یا کسی کے پاس علم الاعداد ہے، اس کو کہو کہ وہ آپ کے بیٹے کے نام کے عدد نکال کر دے دے۔ اب اس کے نام کے جو عدد ہیں تو ان اعداد کے مطابق یا وہاب کا ذکر کرو، وفق نکال کے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی نام اس کے مناسب نکال لو اور اس کے ساتھ اعداد لے لو، اعداد کے مطابق ذکر کرو، پھر دیکھو گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ کیسے آپ کا بیٹا راہ راست پر آتا ہے، باکردار بنتا ہے۔ اس طرح کیجئے۔ تو ایک تو یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ہے، اور وہ نیک کیسے ہوگا؟ اسی حب لنا کے ساتھ دعا مانگنے سے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے
جو بھی دعائیں مانگی ہیں جو وہ وہاب حبلنا سے شروع ہوتی ہیں، اولادیں مانگی ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اسی لفظ اس سے معلوم ہوا کہ وہب ہیبہ اس کو کہتے ہیں جو نیک صالح ہو، جس کے اندر خوبی ہو، کیونکہ انبیاء نے اپنی اولاد کے لیے یہی لفظ اختیار کیا ہے۔ اب جو لفظ انبیاء اپنی اولاد کے لیے اختیار کر رہے ہیں، اسی لفظ سے اگر ہم دعا مانگیں گے تو ہماری اولاد میں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء اللہ، نیک لوگوں کے کردار کی خوبو پیدا ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ ابھی میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے اسم الوہاب کے متعلق کچھ مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا وہاب۔ اب وہاب کس کو کہتے ہیں؟ اعلم ان الوہاب ہوا معطی العطیہ الخالیۃ عن الاعراض۔ وہاب اس کو کہتے ہیں جو اپنے بندوں کو عطیہ عطا کرے، عطا بے انتہا کرے، اور اتنی عطا کرے کہ بے شمار کرے، اور الخالیۃ عن الاعراض، اغراض، اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے خرچ کرنے کی۔ جو اس صفت اور نام کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے، علماء نے لکھا ہے وہ مخلوق کی بے لوث خدمت کرنا شروع کر دے، وہ ہدیے دے، تحفے دے، صدقے دے، تو اس سے کسی قسم کی کوئی توقع نہ رکھے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہو جائے گا۔ اس تعلق کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھیجیں گے اس کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے، اور اس کا غیبی خزانے کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر وصف پایا جاتا ہے وہ جو اللہ کی ذات پسند کرتی ہے اپنے لیے، یعنی بغیر اغراض کے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں بغیر غرض کے کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مفاد ہے تو ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، نہیں ہے تو نہیں بیٹھتے، لیکن اللہ کی محبت معلل بالاغراض نہیں ہے، کوئی غرض نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اور فَإِذَا كَثُرَتِ الْعَطَايَا وَالصَّلَاةُ سُمِّيَ صَاحِبُهَا وَهَّابًا، فرمایا اسی لیے جو کثرت کے ساتھ صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے، اس کا نام وہاب کے نام کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اس کو وہاب کہا جاتا ہے، یہ بھی وہاب ہے۔ اب میں ایک چیز سوچ رہا تھا، ہمارے بزرگ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں بھی یہی خصلت پائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام ان کو مرحمت فرمایا۔ روئے زمین کا کوئی ملک ہوگا جہاں حاجی عبدالوہاب صاحب کا فیض نہیں ہوگا۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ مناسبت تھی، اور بغیر غرض کے محبت کرتے تھے مخلوق خدا کے ساتھ۔ ان کے آپ دیکھ لیں کارنامے، ان کی سوانح عمری پڑھیں آپ، حضرت کو کتنی محبت تھی مخلوق خدا کے ساتھ۔ جو ارحم امتی بی امتی ابو بکر، حضرت ابو بکر کو جو صفت رحم اللہ نے عطا کیا تھا، وہی حضرت کے اندر حاجی عبدالوہاب صاحب میں وہی وصف تھا، خواہ دھندلا سا عکس ہو وہ انہی والا تھا۔ تو بہرحال زمینیں بیچ دی، مرکز میں جمع کرا دی، روتے تھے، فرماتے تھے، فائلیں لے کر آگے بیٹھے ہوئے ہیں، تحصیلدار تھے، رو رو کے کہتے تھے کہ عبدالوہاب تجھے غیرت نہیں ہے، مخلوق خدا جہنم میں جا رہی ہے اور تو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو بہرحال وَهُوَ الْوَهَّابُ وَلَا يَتَصَوَّرُ إِلَّا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الْوَهَّابُ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ، فرمایا کہ یہ صفت وہاب کسی میں 100% متصور نہیں ہو سکتی، یہ صرف اور صرف بغیر عوض کے عطا، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے۔ وقت وَهَبَكَ النَّظْرُ وَالسَّمْعُ، کان دیے، آنکھیں دی، وَالشَّمْ وَالذَّوْقُ، صفت ذائقہ عطا فرمائی اور سونگھنے کی، وَالْعَافِيَةِ وَالْمَشِيَّةِ وَالْإِيجَاد، اور چاہت و منشا اور عافیت اور صحت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا کی ہیں، لیکن اغراض سے پاک، کوئی غرض نہیں کسی سے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو اس نام کے ساتھ بندہ اگر اپنا تعلق قائم کر لے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اپنے بندے کے سارے معاملات آسان کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ایک واقعہ اس کی تشریح میں پیش کیا گیا ہے، فرمایا کہ وَلَمْ يَزَلْ بَعْدَ الْخَوَاسِ حَتَّى اشْتَاقَ مُوسَىٰ إِلَيْهِ،
جب امت محمد کو اللہ تعالیٰ نے یہ اسماء مبارک اور یہ خصوصیات و فضائل عطا فرمائے تو موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی محمد الرسول اللہ کا امتی ہوتا، یہ جو اللہ نے فیضان نصیب فرمائے ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فقال تعالی یا امت محمد قد اعطیتم قبل ان تسألونی وغفرت لکم قبل ان تستغفرونی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ چیزیں دیکھی، موسیٰ علیہ السلام نے طلب کی، اے امت محمد میں نے تمہارے سوال کرنے سے پہلے تمہیں عطا فرما دیا، تمہاری مغفرت و بخشش طلب کرنے سے پہلے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے صفت وہاب، مانگے بغیر عطا کرنے والا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس نام کے ساتھ فتح اللہ علیہ باشیاء عجیبۃ من العلوم اللدنیہ، فرمایا کہ اس نام کی برکت سے اللہ پاک بندے کو علم لدنی عطا فرماتے ہیں۔ علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ بغیر کسب کے، بغیر محنت کے۔ لکھا ہے کہ ایک آدمی اس نام کا بہت زیادہ وظیفہ کرتا تھا، اس نام کو پڑھتا تھا، تو وجاءہ الملک وہو بین النوم والیقظہ وافاض علیہ من المواہب الالہیہ، فرمایا فرشتہ آیا اور ایک آدمی سویا ہوا تھا، اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علوم ڈال کے چلا گیا۔ وہ نیند اور یعنی بیداری کے درمیان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مفت میں علم عطا فرما دیا۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ اور اسی میں لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ وَكُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا بِبَيْتِ الْمُقَدَّسِ، میں بیت المقدس کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک آدمی واقعہ بیان کر رہا ہے، فَرَأَيْتُ رَجُلًا قَامَ، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے وَعِزَّتُكَ وَجَلَالُكَ إِن لَّمْ تُعْطِيَنِ الْخُبْزَ وَالْعَصِيدَ فِي هَذَا الْوَقْتِ، تیرے عزت و جلال کی قسم اس ٹائم مجھے روٹی کھلا دے، اس ٹائم مجھے روٹی کھلا، وَإِلَّا كَسَرْتُ قَنَادِيلَ بَيْتِكَ، ورنہ میں تیرے گھر کی کندیلیں توڑ دوں گا۔ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي هَذَا مَجْنُونَ، وہ کہتے ہیں میرے دل میں تو خیال آیا کہ یہ پاگل ہے، بے وقوف، اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ثُمَّ عَادَ إِلَى النَّوْمِ وَنَامَ، پھر اس کو نیند آ گئی، وہ سو گیا۔ وَإِذَا بِرَجُلٍ قَدْ أَقْبَلَ وَمَعَهُ مَا طَلَبَ، ایک آدمی کو دیکھا میں نے کہ وہ آ رہا ہے اس کی طرف اور اس کے ساتھ وہی چیز ہے جو اس نے مانگی تھی۔ اب وہ آیا فَأَيْقَظَهُ وَأَكَلَ وَإِيَّاهُ حَتَّى شَبِعًا وَذَهَبَ الرَّجُلُ فَتَبَعْتُهُ، فرمایا کہ آیا، اس کو اٹھایا، کھانا کھلایا، یہ سیر ہو گیا، پھر وہ روانہ ہونے لگا تو میں بھی اس کے پیچھے ہو گیا۔ وَقُلْتُ لَهُ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ وَكَيْفَ حَالُكَ، میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، کیسا حال ہے تمہارا؟ اس نے کہا میں تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور کھانا کھانے لگا تھا، اسی وقت میرے دل میں الہام ہوا، وَإِذًا بِهَاتِفٍ يَقُولُ لِي اذْهَبْ إِلَى الْمَسْجِدِ، کسی نے آواز دی کہ مسجد کی طرف جاؤ، اور میں چل پڑا۔ فَإِنْ هُنَاكَ رَجُلًا مِّنْ أَوْلِيَائِي، آواز آئی کہ میرے دوستوں میں سے ایک آدمی ہے، وہاں سویا پڑا ہے اور وہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ میں وہاں پہنچا تو اس کو کھانا کھلایا اور اس کو وہ پہنچا دیا اور اب واپس جا رہا ہوں۔ اب فرمایا کہ فَأَتَيْتُ بِمَا رَأَيْتُ، تو بھی اس کے ساتھ کھا، میں بھی آیا اور اس کے ساتھ میں نے کھایا، وَأَكَلْتُ مَعَهُ فَقَالَ لِي يَا هَذَا أَبْشِرْ، تو وہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا تجھے خوشخبری ہو بالمغفرتی، بخشش کی۔ فقط قال علیہ السلام من اکل مع مغفور غفر له، جو بخشے ہوئے کے ساتھ کھانا کھائے، حضور نے فرمایا اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، تجھے اللہ نے بخش دیا ہے، جاؤ۔ ثم رجعت بسرعة الى الرجل النائم فلم اجده، پھر میں جلدی سے آیا کہ اس آدمی جو کھانا کھا کے سویا اس کو دیکھوں، آیا تو وہ وہاں موجود نہیں تھا، پھر تلاش کیا تو ملا ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے نام وہاب کے بہت سے فضائل ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہی ہے کہ اپنی اولاد کو اگر بے راہ روی میں مبتلا ہے، جو طریقہ میں نے بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق وفق کسے کہتے ہیں، اور اسی طرح اس کے نام کی سوگند اور اس کا وفق اور اس کے عادات
اگر لینا نہ آئے تو کسی جاننے والے سے پوچھئے، ورنہ ہمارا واٹس اپ نمبر انشاءاللہ موجود ہوگا، اس پر آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ جتنی اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیں۔ تو اس کو پڑھنے کا ساعت مشتری میں اہتمام کیجئے، سورج طلوع ہونے کے بعد۔ ویسے ساعت مشتری تو چلتی پھرتی رہتی ہے، ساعت سعد میں یعنی تہجد کے وقت میں اگر پڑھ لیں فجر کی نماز سے پہلے پہلے تو انشاءاللہ العزیز یہ تو اکسیر ہے، سونے پہ سہاگا، آپ کو وہ فائدہ نصیب ہوگا کہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔